بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہمارا سبق صفحہ نمبر 63 سے ہے۔ تمارین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دے۔ کم طالباً، کتنے طلبہ، وجد المدرس، استاذ نے پائے، فی الفصل، کلاس میں۔ آپ کہیں گے کہ وجد المدرس فی الفصل 15 طالباً، 15 طلبہ۔ لما میں نے آپ کو بتایا تھا، لام کے لیے کے معنی میں آتا ہے کے لیے، اور ما سوال کے لیے ہے، لما ہے اصل میں، پھر الف کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ لما ہے ما کیا، کس، اس کے معنی میں ہے کس کے لیے، یعنی کیوں۔ لما کیوں ذهب الطلاب، طلبہ گئے، الجدد نئے طلبہ، الی المدیر پرنسپل، کیوں نئے طلبہ پرنسپل کے پاس گئے؟ تو آپ کہیں گے کہ جو بھی آپ کے پاس جواب ہو کہ وہ اس لیے گئے، ذهبوا الی المدیر، وہ پرنسپل کے پاس گئے، لأن اسماءها، کیونکہ ان کے نام، ما کانت نہیں تھے، فی القائمۃ لسٹ میں۔ ذهبوا الی المدیر لأن اسماءها ما کانت نہیں تھے، فی القائمۃ۔ من خلق نا، کس نے پیدا کیا، خلق اور پھر ہے نا، ہم کو۔ ایک خلقنا ہے، کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلقنا تو آخری صیغہ ہے پاسٹ ٹینس کا، ہم نے پیدا کیا۔ ایک ہے خلق اور پھر آخر میں نا ہے، تو خلق پیدا کیا اس نے، نا ہم کو، تو کس نے ہم کو پیدا کیا؟ تو آپ کہیں گے خلقنا اللہ، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ من خلق القمر، تو آپ کہیں گے خلقہ، اس کو پیدا کیا اللہ نے۔ من خلق الشمس، آپ کہیں گے خلقہا اللہ۔ من خلق النجوم، تو آپ کہیں گے خلقہ اللہ، کس نے ستاروں کو پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ مما اصل میں ہے من اور ما، من کا معنی سے، اور ما کا معنی کس، کیا۔ من ما، کس سے، کس چیز سے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو۔ لما میں بھی لما سے الف کو کاٹا تھا، مما میں بھی مما سے میم سے الف کو کاٹا گیا ہے، یہ کٹ جاتے ہیں اس طریقے سے۔ مما خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو آپ کہیں گے اس مٹی سے پیدا کیا جس میں پانی مکس ہوا ہو، تو ایسی مٹی جس کے ساتھ پانی مل چکا ہو تو اس کو طین کہتے ہیں عربی میں۔ خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، تراب، گیلی مٹی کو طین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تراب سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو طین سے پیدا کیا، یعنی گیلی مٹی سے۔ تو خلق اللہ الانسان من الطین، طین سے۔ مما خلق اللہ الجان، جن کو کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ تو خلق اللہ الجان من النار۔ کم سماء خلق اللہ، کتنے آسمان اللہ نے پیدا کیا؟ تو آپ کہیں گے خلق اللہ 7 سماوات، 7 آسمانیں۔ فی کم یوم، کتنے دنوں میں، خلق اللہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا؟ تو آپ کہیں گے خلق اللہ الارض، خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ انا خیر من، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا خیر منہ، میں بہتر ہو آدم علیہ السلام سے، شیطان نے کہا۔ خلقتا، آپ نے پیدا کیا، نی مجھ کو، من نارن، آگ سے، وخلقتا، اور آپ نے پیدا کیا، ہو آدم علیہ السلام کو، من طین، گیلی مٹی سے، ٹھیک ہے۔ من قال ھذا، یہ کس نے کہا؟ الشیطان قال ھذا، شیطان نے یہ کہا۔ ولمن، کس کو کہا؟ اللہ کے سامنے کہا نا، تو قالہ الشیطان، کہا اس کو شیطان نے، للہ، اللہ کو۔ من ای سورۃ ھذہ الآیۃ، کون سی سورت سے ہے آیت؟ تو آپ کہیں گے ھذہ الآیۃ، یہ آیت من سورۃ الاعراف، سورہ اعراف سے۔ ذا ھذہ العلامہ جمل صحیحہ ہے، یہ بار بار آپ کو آ رہا ہے کہ اگر جملہ درست ہو تو ٹک لگائے، نہ ہو تو آپ ضرب کی نشان لگائیں، آپ معنی سمجھے اس کا، ٹھیک ہے۔ الطلاب الجدد 15، نئے طلبہ 15، نہیں 15 سے کم تھے، غلط۔ عبد الرحمن ما فهم معنی 3 کلمات، عبد الرحمن نہیں سمجھا 3 کلمے کا معنی، بالکل۔ سأل فیصل المدرس، فیصل نے مدرس سے پوچھا، استاد سے، ما جمع السماء، آسمان کی جمع کیا ہے؟ بالکل یہی پوچھا تھا۔ اور پھر ہے کتب المدرس الدرس علی السبورہ، استاذ نے سبق کو تخت سیاہ پہ لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لکھا ہے تو ٹک دیں، نہیں لکھا تھا میرے خیال میں، لکھا تھا تو ٹک دے دیں، ٹھیک۔ آگے ہے کہ ما معنی الکلمات الآتیۃ، نیچے کلمات کا کیا معنی ہے؟ الطین، ایسی مٹی جو گیلی ہو، مٹی کو تراب کہتے ہیں، طین گیلی مٹی کو کہتے ہیں۔ التراب الذی، ایسی مٹی، التراب
ایسی مٹی المختلط بماء جو پانی کے ساتھ خلط ملط ہو، ملا ہوا ہو. اعاد، عاد مانا واپس آیا، رجع، رجع مانا واپس آیا. الجد دادا نانا دونوں کو کہتے ہیں. ابو الاب ابو الام، باپ کے باپ امی کے باپ. اقرأ المثال، مثال پڑھے. ثم اکمل ما یلی علی غرارہ، پھر آپ اس کو اس طرح مکمل کریں. عاصمۃ السودان، سوڈان کی دارالحکومت الخرطوم، خرطوم ہے. عاصمۃ العراق، عراق کی دارالحکومت جو ہے وہ ہے بغداد، بغداد ہے. عاصمۃ المملکۃ العربیۃ السعودیہ، سعودی عرب کی دارالحکومت جو ہے وہ ہے ریاض. ٹھیک. عاصمۃ الیمن، یمن کی دارالحکومت الصنعاء، وہ صنعاء ہے. عاصمۃ مصر القاہرہ، تو مصر کی دارالحکومت وہ قاہرہ ہے. ٹھیک ہے. اقرأ الامثلۃ، ثم آپ مثالیں پڑھیں. ثم اكتب الجمل الآتیۃ مستعملا فعل تعجب. یہ بہت اہم ہے، آپ سمجھے، کل بھی میں آپ کو سمجھا چکا تھا. دیکھیے اسٹرکچر آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے. ما افعل هذا الشيء یا ما افعل الشيء، یہ اسٹرکچر جہاں ہو تو اس کا معنی کسی چیز کو اپنی سوچ سے زیادہ اوپر پانا، زیادہ اچھا یا برا پانا اپنی سوچ سے بھی. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ مطلب اس کلاس میں یار 3 طلبہ ہے، لیکن ایک دن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 10 طلبہ آ گئے، تو آپ کہیں گے یار کتنے زیادہ طلبہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ کتنے زیادہ طلبہ ہے. آپ نے ایسا اظہار فرمایا. یا یہ ہے کہ یہ چیز تو اچھی چیز ہے، لیکن ایک دن وہ حد سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے. تو آپ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا، ہاؤ امیزنگ از دس، کتنی ہی عجیب، کتنی ہی خوبصورت ہے، دل لبانے والا ہے، کتنا ہی دل پرکشش ہے یار. اردو میں اس انداز سے جو بات ہوتی ہے، یار کتنا ہی پتہ نہیں پرکشش چیز ہے، کتنی پرکشش ہے یار. تو اس کے لیے آتا ہے ما افعل هذا. ٹھیک ہے. تو پرکشش کو عربی میں حسن کہتے ہیں، اچھا جو ہو. تو حسن سے بنائے ما افعل هذا الشيء، تو آپ بنائیں ما احسن هذا الشيء، how amazing is this. ٹھیک ہے. کتنا ہی دل لبانے والا ہے، کتنی خوبصورت چیز یار، how beautiful is this، کتنی خوبصورت ہے. تو آپ کہیں گے کہ خوبصورت کو جمیل کہتے ہیں، تو اس سے آپ بنائیں گے ما اجمل هذا الشيء، how beautiful is this. ٹھیک ہے. یہ کھانا کتنا مزیدار ہے یار. آپ نے کھانا کھایا، آپ زیادہ بھوکے تھے یا واقعی وہ اچھا تھا، آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے یار کتنا لذیذ کھانا یار. تو ہاؤ ڈیلیشیس از دس. تو آپ کہیں گے ما الذ هذا الطعام. الذ اصل میں ہے الذذا، افعل الذذا. یہ 2 ورڈ جب پیئر آف ورڈ جب آ جائے اور وہ سیم ورڈ ہو تو اس میں پھر آپس میں اندر ہو جاتے ایک دونوں کے. الذذا، ما الذ بن گیا پھر اس سے، خاص کر جب اس سے پہلا والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، جس طرح لام جو ہے وہ ساکن ہے تو الذذ سے الذ بن گیا افعلا کے وزن پہ. ٹھیک ہے. ما الذ هذا الطعام، کتنا یار ہاؤ ڈیلیشیس از دیٹ. تو اس طریقے سے اس کو کہا جاتا ہے فعل تعجب. اس سٹرکچر کو کہتے ہیں ما افعل هذا یا هذا الشيء. تو شيء کی جگہ جو، جس طرح ایک آدمی ہے وہ تو لمبا ہے لیکن دوسرا بہت زیادہ لمبا ہے، تو آپ نے تعجب کیا کہ ہاؤ ٹال از دس، کتنا لمبا آدمی ہے یار. تو یا ہاؤ ٹال از دس مین. تو ٹال جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ ما اطولا، طویل سے اطولا ہو جائے گا. دس مین یا یہ آدمی، تو ہاں الرجل اس طریقے سے بنائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح
یہ کار، ہاؤ فاسٹ از دس کار، کتنی تیز جاتی ہے یہ گاڑی یار، کتنی تیز جا رہی ہے. تو سریعن تیز کو کہتے ہیں. تو ما اسرع هذه السیارۃ، ٹھیک ہے. ہاؤ فاسٹ از دس کار، کتنی تیز جا رہی ہے گاڑی یار، کتنی تیز جا رہی ہے. اس انداز سے جو باتیں ہوتی ہے اس کو عربک میں فعل تعجب کہتے ہیں، کیونکہ بندہ اس میں تعجب کرتا ہے. بندہ اس کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ یار یہ پہلے ایسی نہیں تھی، یہ کھانا اتنا لذیذ نہیں لگا کبھی، آج کتنا ہی لذیذ لگ رہا ہے. یہ چیز اتنی خوبصورت مجھے نہیں لگی تھی پہلے، آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. عجیب بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی زیادہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. اسی طرح برائی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی بری یہ چیز یار. یہ صرف اچھائی میں نہیں ہے، کوئی چیز جو فوق العادت بندے کو لگے، اپنے عادت سے اوپر بندے کو لگے، تو اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ کو پریکٹس کرایا جاتا ہے. ھذا الرجل طویل، آدمی لمبا ہے. لیکن ایک دن آپ نے کہا یار کتنا لمبا ہے، پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، آپ کو عجیب لگا. ما اطول ھذا الرجل، اس وجہ سے یہ تعجب کا نشان آخر میں لگایا ہے. جو ایک کی طرح ہے نیچے ڈاڑھ ہے، یہ تعجب کا نشان ہے. ھذا البیت کبیر، یہ گھر بڑا ہے معمول کے مطابق ہے، لیکن ایک گھر بہت بڑا ہے. تو آپ کو تعجب ہو گیا اور کہہ رہے ما اکبر ھذا البیت، ہاؤ بگ از دس، یہ کتنا بڑا ہے. دس ہاؤس. ھذہ السیارۃ جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے معمول کے مطابق، لیکن وہ آپ کو بہت خوبصورت لگی. تو آپ نے کہا کہ ہاؤ بیوٹیفل از دس کار، ہاؤ امیزنگ از دس کار، وغیرہ وغیرہ. تو ما اجمل ھذہ السیارۃ آپ کہیں گے. اچھا، یہ ذیشان بنگش بھائی آپ مائک میوٹ کریں. اکثر ہمارے پاس علماء کرام اور حفاظ کرام ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت پڑھائی میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی طرف سے شور آ رہی ہوتی ہے. اچھا معین بھائی صفحہ شاید آپ پوچھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس صفحہ ہے 64 نمبر صفحہ. اب آپ مشق کریں. ھذا الماء بارد، یہ پانی ٹھنڈا ہے. لیکن ایک دن آپ نے کہا کہ یار کتنا ٹھنڈا ہے یہ یار، تو آپ کہیں گے ما ابرد ھذا الماء، ھذا الماء کہیں گے، آخر میں پھر زبر کہنا ہے. یہ ایسے ہی ہوگا. النجوم جمیلۃ، سیارے خوبصورت ہے. ما اجمل ھذہ النجوم، کتنے ہی خوبصورت یار. ھذا القلم رخیص، یہ قلم سستا ہے. لیکن آپ نے کہا کتنا سستا ہے. ہاؤ چیپ از دس پین. ما ارخص ھذا القلم. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی لغت زبان آسان ہے، یعنی وہ پڑھنے میں آسان ہے، سمجھنے میں. ما اسہل اللغۃ العربیۃ، کتنا ہی آسان ہے، کتنی آسان زبان ہے یہ. النجوم کثیرہ، بہت زیادہ ہے. لیکن ایک دن آپ نے کہا یار کتنی زیادہ ستارے نکل آئے، تو ہم نے کہا ما اکثر النجوم، کتنے زیادہ ستارے. اللبن حسن، وہ دودھ اچھا ہے. لیکن ایک دن بہت اچھا تھا. تو ما احسن اللبن ھذہ السیارۃ سریعۃ، یہ گاڑی تیز ہے. ما اسرع ھذہ السیارۃ. القمر جمیل، ٹھیک ہے خوبصورت ہے چاند. لیکن ایک دن 14ویں چاند آپ کو بہت خوبصورت دکھائی دیا، آپ کے منہ سے نکلا کہ ہاؤ بیوٹیفل از دا مون. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے ما اجمل القمر ھذا القمیص وسخ، یہ گندا ہے، یہ قمیض گندا ہے، گندی ہے. اب دیکھو یہ گندے پن میں زیادتی ہے، بری بات ہے یار، یہ قمیض کتنی گندی ہے، ایسا کہنا ہے. تو ما اوسخ ھذا القمیص، یار اس سے تو گندی ہو ہی نہیں سکتی، کتنی گندی ہے. ھذا الفصل نظیف، یہ کلاس صاف ہے. ما انظف ھذا الفصل، یار کتنی صاف کلاس ہے ماشاء اللہ. تو تأمل الامثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط اواخرها. میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، جب آپ نے کسی کو آواز دینی ہوتی ہے نا، تو یا کہنا ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی یا نہیں بولتے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے آدمی آ جاؤ، اے حامد آ جاؤ، تو اے ہٹا دیتے ہیں ہم کبھی کبھی، حامد آ جاؤ، تو اس طرح یا بھی ہٹ جاتا ہے. بہرحال ہٹے نہ ہٹے وہ آپ لوگوں کا کام ہے. اس پہ جس کو ہم نے آواز دینی ہے، تو اگر وہ مضاف نہیں ہے جس طرح حامد ہے، تو وہ اس کو آپ نے ایک پیج دینا ہے، یا حامدو. لیکن اگر وہ مضاف الیہ ہے تو اس کو زبر دینا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح عبداللہ مضاف الیہ ہے، اللہ کا بندہ، اگرچہ کسی کا نام ہے، اب یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مضاف تو یا عبداللہ کہنا ہے، عبداللہ نہیں کہنا ہے.
محمد سے یا محمد، حامد سے یا حامد، استاد سے یا استاذ، اخت سے اخت حامد، دیکھو حامد کی بہن، آپ نے کسی کہا اے حامد کی بہن ادھر آ جا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے کہنا یا اخت حامد، ٹھیک ہے. عبداللہ یا عبداللہ، یا علی یا علیو، یا عباسو، یا رجلو، یا بنت، یا شیخ، یا مریم، یا عبداللہ، یا بنت خالد، یا سائق السیارت، ایک گاڑی کے ڈرائیور صاحب، ڈرائیور کو ہوتے ہیں نا، یا ام سعد، یا عبد الرحمن، یا رب الکعبۃ، اے کعبہ کے خدا، اے کعبہ کے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کو آواز دی جا رہی ہے. یا امام المسجد، یا ابن عباس، نے عباس کے بیٹے، ابنا کہیں گے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ. ابو بکر، دیکھو ابو بکر اس کی پیش واو کے ساتھ ہے، یہ ہم پڑھیں گے، چھ اسما اس طرح ہے جس پہ پیش جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے. ابو بکر اس پہ پیش ہے، ابا بکر میں زبر اس کا الف کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس پہ جب زبر لانا ہے تو یا ابا بکر کہنا ہے، ٹھیک ہے، ابا بکر، تو اس طریقے سے بن جائے گا. تعمل الامثلۃ ثم عین فيما يلي جمع المؤنث السالم. اب دیکھو جمع سالم، جمع دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سالم ہوتی ہے اور ایک مکسر ہوتی ہے. سالم اس کو کہتے ہیں کہ آپ مفرد سے جمع بنے اور مفرد کا وزن نہ ٹوٹے. مثال میں دے دوں گا، مکسر مفرد سے جمع بنائے لیکن مفرد کا وزن ٹوٹ جائے. تو جمع سالم وہ ہے جس کہ آپ جمع بنائے اور مفرد کا وزن نہ ٹوٹے. جس طرح مسلمتن ہے تو مسلمتن سے کی جمع مسلماتن، مسلم اس میں وہی مسلماتن میں وہی مسلم پڑا ہوا ہے دیکھو، لیکن آخر میں صرف الف اور تا لگائی ہم نے، مسلمات بن گیا. لیکن جمع جو ٹوٹ پھوٹ جائے وہ اس طرح ہے، مکسر وہ یہ ہے کہ نافذتن کھڑکی، نافذاتن جمع نہیں ہے، نوافذ جمع ہے. اب نافذتن میں نوافذ بن گیا، واو بھی درمیان میں آ گیا، الف آ گیا تو ٹوٹ گیا، وہ وزن ٹوٹ گیا، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو جمع سالم کہ آپ تعریف یہ بھی کر سکتی کہ جس میں آخر میں الف اور تا ہو، کیونکہ آخر میں الف اور تا تب آتی ہے جب اس کا وزن نہ ٹوٹے. جس طرح طالبتن ہے، طالب علم، اس کی جمع طالباتن ہے، آخر میں الف اور تا ہے، وزن نہیں ٹوٹا ہے، تو یہ جمع مکسر سالم ہے. مجلتن رسالہ، تو آخر میں الف تا لگاؤ تو یہ جمع سالم ہے. مؤنث کی جمع ہے نا، یہ تو مؤنث ہے، تو جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مؤنث کی جمع ہے اور سالم ہے. مذکر کی بھی سالم جمع ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو مجلتن سے مجلاتو، تو یہ جو ہے جمع مؤنث سالم جو ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، اس پہ زبر نہیں آتا، آپ یہ یاد رکھیں. یہ جب مفعول واقع ہوں گے تو مفعول پہ تو زبر آتا ہے، اور الف اور تا جس کے آخر میں ہو اس جمع مؤنث سالم اس پہ زبر نہیں آتا، اس کا زبر زیر کے ساتھ ہوتا ہے. زبر اگر اس پہ آئے تو آپ اس کے نیچے زیر لائیں گے. جیسے رأیت سیارتن، میں نے گاڑی دیکھی، تو رأیت سیاراتن نہیں کہیں گے، بہت زیادہ گاڑیاں میں نے دیکھی تو سیاراتن کہیں گے. سألت المدیرۃ، سألت المدیرۃ، پرنسپل صاحبہ نے پوچھا، طالبۃ طالبہ علم سے، لیکن طالبات کہیں گے تو طالباتن نہیں کہیں گے، طالباتن کہیں گے. سألت المدیرۃ الطالبات، الف لام ہے تو دو زیر نہیں ہے، بہت زیادہ طالبات سے پوچھا. قرأت المجلۃ، میں نے ایک رسالہ پڑھا. قرأت المجلات، میں نے بہت زیادہ رسالے پڑھے. خلق اللہ الشمس، شمسہ مفعول ہے تو زبر ہے سورج، قمر مفعول ہے تو زبر ہے چاند، النجوم مفعول ہے ستارے تو زبر ہے، البحار مفعول ہے سمندر بھی پیدا کیے، مفعول ہے تو زبر ہے، الارض مفعول ہے تو زبر ہے. السماوات نہیں کہیں گے، کیوں؟ دیکھو سب کے آپ نے زبر کہے، لیکن السماوات پہ تو زبر آتا نہیں ہے، اس کے آخر میں تو الف تا ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کے آخر میں جب زبر ہو تو وہ زیر لائیں گے آپ. تو دیکھو سماوات کہیں گے. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات، قرآن میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے. نیچے آپ کو آیت بھی دکھائی دے رہی ہے کہ جس میں وہ زبر کی جگہ زیر ہوگی. سأل الاب الابناء والبنات، والد صاحب نے دیکھو سأل الاب الابناء والبنات، باپ نے بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا. ابناء آ پڑھا لیکن بناتا نہیں پڑھا کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو وہ اس کے زبر زیر کے ساتھ ہے، والبنات. کتبت هذه الکلمات، میں نے یہ کلمے لکھے، یہ بھی وہی ہے.
رأیت الاطباء والطبیبات، یہ بھی وہی سالم ہے تو اس وجہ سے زبر اس کا زیر کے ساتھ ہے، میں نے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز دیکھے۔ غسل الولد السیارۃ، بیٹے نے گاڑی دھوئی۔ غسل الولد السیارات، بیٹے نے زیادہ گاڑیاں دھوئی۔ اخذت الریالات، کیا آپ نے ریال کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے، ریال جو کرنسی ہے وہ لی ہے، یا بنیا اے میرے بیٹے، یا بنی۔ سأل بلال زملاءہ، بلال نے اپنے دوستوں سے پوچھا۔ سألت زینب، زینب نے پوچھا زمیلاتہا، زمیلات، دیکھو زمیلاتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے، زبر زیر کے ساتھ ہے، تو اس نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا۔ قرأت الکتب والصحف، میں نے کتابیں، صحائف، اخبار، صحیفہ اخبار، والمجلات، اور رسالے پڑھے۔ رأیت اخوۃ حامد و اخواتہ، اخوۃ اور اخوات، کیونکہ اخوات اختن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم میں الف تا کے ساتھ ہے اور اس پہ پھر زیر آتی ہے زبر کے بجائے۔ قرأنا هذه الصفحات، صفحۃ کی جمع ہے، یہ صفحے ہم نے پڑھے۔ تعمل المثال ثم ادخل حمزۃ استفہام من الجمل الآتیہ۔ اب آپ کو یہ بھی بہت آسان ہے، یہ آپ ذرا پڑھیں۔ البحار جمع بحر، سمندر کی جمع۔ سوال اب جب آئے گا، دیکھو حمزہ جب داخل ہوگا ایسے اسم پہ جس پہ الف لام ہو تو دو حمزے جمع ہو جائیں گے، جیسے ایک سوال کے لیے ہے کیا، البحار میں ہے شروع میں، البحار سمندر، البحار کیا سمندر، جمع بحر، جمع البحر سمندر کی جمع ہے، یعنی بحار کیا بحر کی جمع ہے، تو دو حمزے مل کے ایک کڑا زبر بن جائے گا، البحار سے آل بحار بن جائے گا، آل بحار جمع البحر، اس طریقے سے کیا بحار بحر کی جمع ہے۔ الان خرجتا، الان خرجتا کیا آپ ابھی نکلے۔ الیوم رجع ابوک من دمشق، آپ کے والد صاحب آج دمشق سے واپس آئے۔ الیوم ہوگا تو سے آل یوم بن جائے گا، آل یوم کیا آج، رجع ابوک من دمشق آپ کے والد صاحب دمشق سے واپس آئے۔ المدرس مریض، استاد بیمار ہے، المدرس مریض بن جائے گا تو سے آل مدرس بن جائے گا، آل مدرس مریض کیا استاد بیمار ہے۔ المدیر قال ہکذا، پرنسپل نے یہ کہا ہے، تو آل مدیر قال ہکذا کیا پرنسپل نے کہا ہے۔ الطالب الجدید کسر هذا الکرسیہ، نئے طالب علم نے کسرہ توڑا ہے، هذا الکرسیہ اس کرسی کو۔ طالب الجدید کیا نئے طالب علم نے کسر هذا الکرسیہ نے اس کرسی کو توڑا ہے۔ هذا الطالب ضربک، اس طالب علم نے آپ کو مارا ہے۔ هذا الطالب ضربک، اس میں شروع میں الف لام نہیں ہے، تو کیا اس طالب علم نے آپ کو مارا ہے۔ تأمل المثال، اب اس میں غور کریں۔ ثم اجمع الاسئلة الاتية عن غراری، اس طرح جواب دیں۔ من خلق، کس نے پیدا کیا آپ کو، خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھو اصل میں ہے خلقہ پیدا کیا، اور پھر مجھ کو نینی کہتے، مجھ کو یا کہتے، یا آخر میں جب یا ہو، لیکن اس طریقے سے پڑھا نہیں جاتا خلقی اللہ ہو اس طریقے سے، تو اس وجہ سے جب آپ اس طرح کہوں گے کہ مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے میرا اکرام کیا، مجھے اس نے انوائٹ کیا، مجھے اس نے مدد کی، اس طریقے سے جب آپ کہیں گے میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، جب اس طریقے سے کہیں گے پاسٹ کے بعد یا ضمیر جب آئے گی میرے لیے، تو اس میں ہم درمیان میں نون لائیں گے تاکہ پڑھنے میں آسان ہو۔ خلقنی، اس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ من ضربک، کس نے آپ کو مارا، تو آپ جواب دیں گے ضربنی، مجھ کو مارا احمد، احمد نے۔ من سألک هذا السؤال، یہ سوال آپ سے کس نے پوچھا۔ من سألک، کس نے پوچھا آپ سے، هذا السؤال، یہ سوال، تو آپ کہیں گے سألنی حامد، حامد نے پوچھا مجھ سے۔ کیا، رآ دیکھا، کا آپ کو، رآ کا کیا آپ کو دیکھا ہے، المدرس استاذ نے فی المسجد، مسجد میں، تو آپ کہیں گے نعم جی، رآنی المدرس فی المسجد، مجھے دیکھا ہے اس نے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رآ یہ پاسٹ کا پہلا صیغہ ہے، اس نے دیکھا۔ انت رأیت، آپ نے دیکھا، تو اس طرح بنائیں گے۔ تأمل الکلمۃ الآتیہ، معنی کو کہتے ہیں، آپ اگر مذکر چیز کا معنی ڈھونڈ رہے تو آپ کہیں گے معنی ہو، اس کا معنی، مؤنث چیز کا معنی ہے تو معنی ہاں، اس کا معنی۔ تأمل الکلمات الآتیہ، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جب سوال کروں گے اس سے پہلے ما سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس ما سے پھر الف کٹ جائے گا، جس طرح من ما، کس چیز سے، من ما سے الف کٹ جائے گا، مما،
کس چیز سے؟ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو آپ کہیں گے خلقہ من طین، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بما، بما با کا معنی اکثر ہوتا ہے کے ساتھ، بما کس کے ساتھ؟ قتلت الحیۃ، کس چیز کے ساتھ آپ نے سام کو مارا؟ تو آپ کہیں قتلتها بالحجر، پتھر کے ساتھ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں۔ لے ما، لے کے لیے، ما کس کے لیے یعنی کیوں، تو لما بن جائے گا، الف کٹ جائے گا۔ لما خرجت من الفصل، کیوں نکلے تھے آپ کلاس سے؟ خرجت لاننی، میں نکلا تھا کیونکہ اننی میں بیمار تھا۔ عن کا معنی ہے جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو عن داخل کریں گے۔ عن ما، عما بحثت فی المدرسہ، کس چیز کو آپ نے ڈھونڈا مدرسے میں؟ بحثت عن ساعتی، میں نے گھڑی ڈھونڈی مدرسے میں، یعنی مجھ سے گم ہو گئی تھی وہ ڈھونڈا۔ عما تو یہ بحثا کے بعد بھی آتا ہے بحثا، یعنی جس چیز کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس پہ بھی عن داخل ہوتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے اس پہ بھی عن داخل ہوتا ہے۔ عما سألت المدرس، کس چیز کے بارے میں آپ نے مدرس سے پوچھا؟ تو آپ کو سألتہ، میں نے اس سے پوچھا، عن الامتحان، امتحان کے بارے میں۔ دیکھو عن آپ اس چیز پہ داخل کریں گے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس پہ نہیں۔ آپ استاد سے پوچھتے ہو تو سألت عن الاستاذ نہیں کہیں گے، سألت الاستاذ عن الامتحان، امتحان کے بارے میں پوچھا ہے میں نے۔ تعمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحت إلى جموع، آپ اس کی جمع بنائیں۔ من الفتى الذي خرج من الفصل الآن، کون ہے وہ جوان جو نکلا کلاس سے ابھی؟ تو فتیتن کی جمع، فتح کی جمع فتیتن ہے۔ من الفتیۃ الذی، وہ یہ اسم موصول کہلاتا ہے، اس کی جمع ہے الذین۔ من الفتیۃ الذین خرجوا من الفصل الآن، جو ابھی کلاس سے نکلے۔ من الرجل الذی دخل بیتکم الآن، کون ہے وہ آدمی جو آپ کے گھر داخل ہوا ابھی؟ من الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن، کون ہے وہ لوگ جو آپ کے گھر میں ابھی داخل ہو گئے؟ این الطالب الذی جاء امس، وہ طالب علم کہا ہے جو کل آیا تھا۔ این الطلاب الذین جاءوا امس، کہا ہے وہ طلبہ جو کل آئے تھے۔ ضربت الولد الذی ضربنی، ضربت الولد، میں نے بچے کو مارا، الذی اس بچے کو، ضرب جس نے مارا تھا، نی مجھ کو، میں نے اس بچے کو مارا جس نے مجھے مارا تھا۔ ضربت الاولاد الذین، میں نے ان بچوں کو مارا، ضربونی جنہوں نے مجھے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یا ضمیر جب آتا ہے پاسٹ ٹینس کے بعد ضربونی، یہ یا جو ہے آخر میں، اس سے پہلے پھر نون لانا ضروری ہے، ضربونی، نی یہ جو نون ہے۔ تعمل المثال ثم اكتب الجمل التي بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط الى جموع، آپ اس کو جمع میں تبدیل کریں۔ ٹھیک ہے، الطالبۃ التی دخلت، جب لڑکی ہے تو الذی کی بجائے اللاتی ہے، لڑکی کے لیے اللاتی آتا ہے، اس میں موصول ہی ہے، اور دخلا کے بجائے دخلت آتا ہے۔ الطالبۃ التی، وہ طالبہ علم، دخلت الفصل جو کلاس میں داخل ہو گئی، الآن ابھی، من الہند ہندوستان سے ہے وہ۔ الطالبات کہیں گے، الطالبات التی دخلنا، یہ پاسٹ ان سب لڑکیوں کے لیے دخلنا آتا ہے، دخلنا الفصل جو کلاس میں داخل ہو گئی، الآن ابھی، من الہندوستان سے۔ الطالبہ، سوری التی نہیں کہیں گے، التی کی جمع اللاتی ہے، الذی کی جمع تو الذین تھا، التی لڑکی کے لیے ہے، اس کی جمع اللاتی ہے۔ الطالبات اللاتی دخلنا الفصل الآن من الہند، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کو کہا ہے کہ اس کا جو ہے الطالبات اللاتی دخلنا الفصل الآن من الہند۔ الفتاة التی، وہ لڑکی، عند المدیرۃ جو پرنسپل صاحبہ کے پاس سے، اخت مریم و مریم کی بہن ہے۔ الفتیات اللاتی عند المدیرۃ، وہ لڑکیاں جو پرنسپل صاحبہ کے پاس تھی وہ اخوات مریم، مریم کی بہنیں ہیں۔ الطبیبۃ التی، وہ لیڈی ڈاکٹر، فی مستشفى الولادۃ جو زچگی ہسپتال میں تھی، من انگلترا انگلینڈ سے ہے۔ الطبیبات اللاتی فی مستشفى الولادۃ من انگلترا۔ المرأۃ التی، وہ عورت، دخلت بیتنا جو ہمارے گھر میں داخل ہو گئی، عمتی، وہ میری پھوپھی تھی۔ النساء اللاتی دخلنا بیتنا، وہ خواتین حضرات جو ہمارے گھر داخل ہو گئی، عماتی، عمت ان کی جمع عمات ہے، وہ ہماری پوپیا ہے۔ مفرد ہے من الفتى الذي دخل الفصل الآن، الذی، الذی ایک لڑکے کو کہتے ہیں۔ جمع ہے من الفتية الذين دخلوا الفصل الآن، الذین پھر زیادہ لڑکے۔ مفرد ہے من الفتاة التي دخلنا الفصل الآن، ایک لڑکی کے لیے پھر جب صفت آتے ہیں کہ وہ لڑکی تو اللاتی ہے۔ جمع ہے اللاتی، یعنی
وہ لڑکیاں جو اب داخل ہو گئی، تو اس کے معنی میں کون جمل المستعمل الکلمات الآتیہ، اس کو استعمال کریں، اچھے جملے بنائیں. جس طرح رفع احمد یدہ، احمد نے کلاس میں ہاتھ اٹھایا. خلقنی اللہ نے مجھے پیدا کیا. عاد زید الی البیت، زید گھر واپس آیا. الجد دادا. جدی میرے والد صاحب جو ہے توفی، وہ وفات ہو گیا. توفی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو آپ کہیں گے کہ جدی اکبر من جدکم، میرے دادا بڑی عمر والے ہیں آپ کے دادا سے. مما کس چیز سے؟ مما خلق اللہ الارض، کس چیز سے اللہ نے زمین کو بنایا. بما کس چیز کے ساتھ؟ بما ضربت الحیۃ، کس چیز کے ساتھ آپ نے سام کو قتل کیا. لما کیوں؟ لما جئتا آپ کیوں آئے. عما جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. عما سألت المدرسہ، کس چیز کے بارے میں آپ نے استاد سے پوچھا. نئے کلمات. قائمتن یہ ہے لسٹ، جمع ہے قوائم. معنی کو کہتے ہیں تین گیلی مٹی. نارن آگ. علاقتن جمع علاقات ہے، علاقہ تعلق. لحظتن چند بہت تھوڑا وقت، اس کو کہتے ہیں. جرسن گھنٹی، اجراس جمع ہے. عیدتن تھوڑا چند. حضرہ پاسٹ ٹینس ہے، وہ حاضر ہوا. خلق پاسٹ ٹینس ہے، اس نے پیدا کیا. رفع پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، اس نے اٹھایا. احسنتا ویل ڈن، اچھا ماشاءاللہ شاباش. رنا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. اصل میں رنانا تھا، تو یہ ہے بجا، یعنی گھنٹی بجی وغیرہ. ٹھیک ہے. اب جائے، میں نے گروپ میں ایک چیز بھیجی ہے، آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائے، جس کے نیچے میں نے لکھا ہے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ پاسٹ ٹینس کا بار بار آپ پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے. وہ ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. کیا مطلب نہیں ہے؟ باقی تو ویسا ہی ہے، ایک کے لیے الگ ہے، دو کے لیے الگ ہے، تین کے لیے الگ ہے، لیکن سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے. ظاہر بات ہے، جس طرح کہتے ہیں کم ہی کمز، وہ آتا ہے. ہی کیم، وہ آ گیا. کم سے کیم بن گیا، اس طرح کی تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے. باقی دیکھو عربک میں فیوچر اور پریزنٹ، زمانہ حال اور مستقبل، دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے. دونوں ایک فعل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، نیچے لکھا ہے میں نے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، زمانہ حال اور مستقبل. حال مستقبل مل کے دونوں کو عربک گرامر میں مضارع کہتے ہیں. مضارع اس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ مضارع معروف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کنجوگیشن آف مضارع معروف، اس کی گردان جو ہے کنجوگیشن گردان. نصر ینصر. نصر دیکھو، نصر یہ پاسٹ ہے، نصر پاسٹ ہے. ینصر پریزنٹ اور فیوچر ہے. نصر ینصر. ٹھیک ہے. تو پہلا صیغہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے حال ہے، کرے گا وہ فیوچر ہے. دونوں معنی اس کے ہو سکتے. ینصر، یفعلو، یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے. عین کلمہ جو ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے پاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ فعل، فعل، فعلا، عین کلمے پہ زبر زیر پیش آ سکتے، کوئی بھی آ سکتا ہے. تو اسی طرح یفعلو میں بھی تینوں آ سکتے. یفعلو کا میں کہہ رہا ہوں، باقی کا نہیں. یفعلو کا، یفعلو، یفعلو، یفعلو. تو یہ دیکھو ینصرو یفعلو کے وزن پہ ہے، یفعلو. ٹھیک ہے. یہ پاسٹ، یہ ہے پریزنٹ اور فیوچر. ینصرو وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصران وہ دو آدمی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ینصرون وہ سب آدمی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو وہ ایک لڑکی مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصران وہ دو لڑکیاں مدد کرتی ہے یا کرے گی. آخر میں تنصرن نہیں ہے، ینصرن ہے، یا ہے پھر تبدیل ہو گئی. وہ ساری لڑکیاں مدد کرتی ہے یا کرے گی. پھر ہے تنصرو، آپ ایک لڑکے مدد کرتے ہو یا کرو گے.
तंसुराने, देखो आप ایک وقت میں ایک معنی مراد ہوگا، یا تو یہ معنی مراد ہوگا کہ آپ ایک لڑکی مدد کرتے ہو بس، یا یہ مراد ہوگا کہ کرو گے، تم کرو گے مستقبل میں، ٹھیک ہے. تنصران تم دو لڑکے مدد کرو گے یا کرتے ہو، تنصرون تم زیادہ لڑکے مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرینا تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو یا کرو گی، تنصران تم دو لڑکیاں مدد کرتی ہو یا کرو گی، تنصرنا تم سب لڑکیاں مدد کرتی ہو یا کرو گی. اوپر تا ینصرنا وہ سب لڑکیاں مدد کرتی ہے یا کرے گی، اور یہاں پہ ہے تنصرنا تم سب لڑکی مدد کرتی ہو یا کرو گی. انصرو میں ایک لڑکا یا لڑکی مدد کرتی ہوں یا کرو گی، اور تنصرو پھر تنصرو دونوں پھر سیم ہے، جس طرح ماضی میں تنصرو دونوں میں سیم ہے. سوری ننصرو ہے، تنصرو نہیں ہے، ننصرو دونوں میں سیم ہے. تو ننصرو ہم دو لڑکے یا لڑکیاں، زیادہ لڑکے یا لڑکیاں مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ فیوچر تھا آپ کا، اور پریزنٹ بھی. آپ کو بہت زیادہ سننے میں آئے گا کہ نصرہ ینصرو کی گردان سنائے، یعنی جس کی ماضی نصرہ ہے اور پریزنٹ اور فیوچر ینصرو، یہ مطلب ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ضربہ یضربو کی گردان سنائے، یعنی وہ گردان آپ سنائے جس کی ماضی ہے ضربہ اور پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل ہے یضربو. تو ماضی کو آپ نے آخر سے پہچاننا تھا کہ آخر میں جب زبر تھا، جس طرح فعلا تو پہلا صیغہ تھا اور ماضی کا تھا، جب الف تا فعلا تو دوسرا صیغہ تھا، فعلو واو تھا تو تیسرا صیغہ تھا. اس میں بھی ایسا ہے، ینصرو یہ پہلا صیغہ ہے، ینصرانے الف اور نون زیر نے دو کے لیے ہے، الف اس میں بھی ہے، ینصرون اس میں واو ہے تو یہ تین کے لیے ہے. مضارع کی پہچان آپ کس طرح کریں گے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ دیکھو مضارع کے شروع میں 4 حروف آتے ہیں، یا تو یا ہوں گی یا تا ہوں گی یا حمزہ ہوں گی یا نون ہوگا. جس طرح ینصرو میں شروع میں یا ہے، دیکھو پھر ینصران میں شروع میں یا ہے، ینصرون میں شروع میں یا ہے، تنصرو میں شروع میں تا ہے، یا تا یا حمزہ یا نون. تنصران میں پھر تا ہے شروع میں، ینصرنا میں شروع میں یا ہے، تنصرو میں تا ہے، تنصرانے میں تا ہے، تنصرونا میں تا ہے، تنصرینا میں تا ہے، تنصرانے میں تا ہے، تنصرنا میں تا ہے، انصرو میں حمزہ ہے اور ننصرو میں نون ہے. تو یہ 4 لیٹرز مضارع کے شروع میں آتے ہیں، یا تا حمزہ نون. اور یہ اس کا معنی ہوا. اب دیکھو آپ درس العاشر میں چوتھے جملے میں آئے زکریا کہہ رہا ہے اَيَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ. یذہب اوپر ایک آدمی کا ذکر ہوا ہے جو کہ حامد ہے. کیا حامد روزانہ جاتا ہے بازار؟ تو دیکھو یذہب شروع میں یا ہے نا، یفعلو کے وزن پہ ہے، ینصرو یفعلو یذہبو، ٹھیک ہے. تو ینصرو یفعلو کے وزن پہ ہے، یذہبو بھی اسی طرح ہے. یذہبو ذہب اس کا ماضی تھا، اذہب الی السوق کل یوم کیا روزانہ وہ بازار گیا؟ تو ایذہبو کیا وہ روزانہ بازار جاتا ہے، ہر دن وہ بازار جاتا ہے. اور اگر آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ آپس میں باتیں کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یار حامد کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ بازار میں کل سے انشاءاللہ کاروبار کریں گا، تو آپ اسے کہتے ہو کہ یار پھر حامد روزانہ بازار جائے گا، کاروبار کرے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم، اگر آپ نے اس طریقے سے آپس میں باتیں کرنی ہے تو ایذہب الی السوق کل یوم، پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ روزانہ جائے گا بازار. تو یہ آپ نے باتوں سے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کیا میں نے روزانہ جانا ہے بازار، تو آپ کہیں گے اذہب ہے، دیکھو وہاں پہ پھر اذہب ہے. اگر آپ نے جانا ہے تو اتذہب، اگر آپ ایک لڑکی نے جانا ہے اتذہبین ہے. پھر یہ آپ کو گردان یاد کریں انشاءاللہ، پھر یاد ہو جائے گا یہ سب.